بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم بن حزام بن خویلد جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی تھے، ایک دن اپنے غلام کے سر پہ گھیو رکھے ہوئے ابو طالب کی گھاٹی کی طرف جا رہے تھے۔ پہلے وہ رات کے اندھیرے میں ایسا کرتے تھے۔ اس دن کھڑے گھیو کی بوری اپنے غلام کے سر پہ رکھی سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف گھاٹی کی طرف جانے لگے۔ راہ میں ابو جہل آ گیا، لپک کے غلام کی طرف بڑھا اور بولا، رک جاؤ، میں تمہیں یہ گھیو ادھر نہیں لے جانے دوں گا۔ حکیم بن حزام نے ابو جہل کو سمجھایا کہ یہ میری بہن کے اپنے گھیو ہیں، میرے پاس امانت پڑے تھے، لوٹانے جا رہا ہوں۔ ابو جہل لڑنے پہ اتر آیا۔ اتنے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہی خاندان بنو اسد کا ابو البختری بن ہشام ادھر آ گیا۔ اس نے دونوں کی تکرار سنی اور ابو جہل سے کہا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ اس کی پھوپھی کے گھیو ہیں جو یہ واپس کرنے جا رہا ہے۔ ابو جہل اپنے اونٹ پہ سوار تھا اور بڑبڑ کیے جا رہا تھا۔ نوبت سخت تلخ کلامی تک پہنچ گئی۔ ابو جہل گاڑیوں پہ اترا تو ابو البختری نے قریب پڑی ہوئی ایک اونٹ کی لمبی سی ہڈی اٹھا کے ابو جہل کے سر پہ ماری۔ ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ یہ سارا منظر ابو طالب کی گھاٹی پہ ہو رہا تھا اور گھاٹی میں کھڑے ہوئے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ ابو جہل کو اپنے سر پہ بہے خون اور جسم پہ چوٹوں سے کہیں زیادہ چوٹ سیدنا حمزہ کی مسکراہٹ سے آ رہی تھی۔ اپنی شرمندگی اور ندامت کو خاک اور خون آلود چہرے پہ لیے ہوئے ابو جہل جلدی سے اٹھ کے اپنے اونٹ کی رسی پکڑ کے بھاگ گیا۔ انہی دنوں کی بات ہے، قبیلہ بنو عامر بن لوئی کے ہشام بن عمرو کو خیال آیا کہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم کھائیں پیئیں اور ہمارے خویش اور قرابت دار دانے دانے کو ترسیں، راتوں کو بھوکے سوئیں۔ اس سے جو بن پڑتا وہ بنو ہاشم کی مدد کرتا رہتا۔ اکثر رات کو اپنے اونٹ کے کجاوے پہ اناج کی بوریاں رکھ کے اونٹ کی پسلی میں کوہنی مار کے اسے شب ابو طالب کی طرف چلا دیتا۔ گھاٹی میں بنو ہاشم کے لوگ اناج اتار کے اونٹ کو واپس بھیج دیتے۔ ایک دن ہشام بن عمرو اپنے یہی دکھ کے جذبات لیے ہوئے زہیر بن امیہ مخزومی کے پاس گیا۔ زہیر تھا تو ابو جہل کے قبیلے کا مگر سیدنا ابو طالب کا بھانجا تھا۔ اس کی ماں سردار عبد المطلب کی بیٹی عاتکہ تھی۔ ہشام بن عمرو نے کہا، زہیر کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں اور ان کا قبیلہ دانے دانے کو ترسے؟ زہیر یہ سن کے دکھی ہوا اور بولا، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ ہشام بولا، تم اکیلے نہیں ہو، میں دوسرا ہوں۔ زہیر نے ہشام کا کندھا تھپ تھپایا اور بولا، اب تیسرا تلاش کرو۔ ہشام بن عمرو خوش خصال آدمی تھا، اپنے انسان دوست لوگوں کو جانتا تھا۔ سیدھا سیدنا ہاشم کے بھائی نوفل کے پڑپوتے مطعم بن عدی کے پاس پہنچا۔ وہ بنی نوفل کا سردار تھا اور صاحب قوت تھا۔ اسے بنو ہاشم اور بنو مطلب سے اس کے قریبی تعلق کا حوالہ دے کے اسے ملامت کی، کیوں تم نے اس ظالمانہ معاہدے پہ دستخط کیے تھے؟ کیوں ظالموں کی ہمنوائی کی تھی؟ مطعم بن عدی نے وہی زہیر کی طرح جواب دیا، میں اکیلا کیا کر سکتا تھا، کیا کر سکتا ہوں؟ ہشام بن عمرو نے کہا، تم اکیلے نہیں ہو، دو اور بھی ہیں۔ پھر اپنا اور زہیر کا نام لیا۔ مطعم بن عدی مسکرایا اور بولا، پھر چوتھا آدمی تلاش کرو۔ ہشام وہاں سے ابو البختری بن ہشام کے پاس گیا۔ اس نے ابو البختری کے ہاتھوں ابو جہل کی پٹائی والی خبر سنی ہوئی تھی، ساری وہی باتیں اس سے کہیں۔ وہ بھی مسکرانے لگا اور ہشام بن عمرو کے کندھے تھپ تھپا کے بولا، اب پانچواں بندہ ڈھونڈو۔ ہشام پھر زمرہ بن اسود کے پاس گیا، وہ بھی ہمنوا نکلا۔ اسے سب ہم خیال دوستوں کے نام بتائے۔ پھر وہ اسی رات ہجون میں اکٹھے ہوئے اور صبح کے لیے پروگرام طے کیا۔ طے یہ ہوا کہ بات ابو جہل کے قبیلے کا زہیر بن امیہ مخزومی شروع کرے گا، پھر زمرہ بن اسود بولے گا، تیسرے نمبر پہ ابو البختری بات کرے گا، پھر مطعم بن عدی اور آخر میں سارے منصوبے کا روح رواں ہشام بن عمرو بات سمیٹے گا۔ صبح ہوئی، لوگ آ کر حرم کعبہ کے سائے میں حتیم میں بیٹھ گئے۔ انہی لوگوں میں ایک کم 80 سال کے سیدنا ابو طالب بھی آ بیٹھے تھے۔ انہیں اس دن صبح ان کے بھتیجے الامین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آسمانی پیغام بتا کر ادھر بھیجا تھا۔ خدا نے عجیب دوہرا تیرا کام کیا تھا۔ ایک طرف آسمان سے پیغام اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جو انہوں نے چپکے سے سرپرست اعلیٰ سیدنا ابو طالب کو بتا دیا۔ دوسری طرف خدا نے قریش کے ہی غیر مسلمان معزز لوگوں کو ایک رات پہلے اسی کام کی طرف لگا دیا۔ تیسری طرف خدا پہلے ہی دیمک کے کان میں کچھ کہہ کے وہ کام کروا چکا تھا۔
اب منصوبے کے مطابق زہیر مخزومی خوب سج بن کے ریشمی حلہ زیب تن کیے خوشبو لگائے حرم میں آیا، حجر اسود کو چوما، کعبے کے طواف میں 7 چکر لگائے، پھر آ کر روسا کی مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کی، مگر پھر کھڑا رہا اور لوگوں کو مخاطب کر کے بولا، اے اہل مکہ، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم تو کھائیں پئیں، کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور بنو ہاشم فاقوں میں مرے، نہ ان سے کچھ خریدا جائے، نہ انہیں کچھ بیچا جائے۔ خدا کی قسم، جب تک یہ ظالمانہ عہد نامہ تار تار نہ کر دوں، میں نہیں اس مجلس میں بیٹھوں گا۔ اس مجلس میں زہیر کے قبیلے کا سردار ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، غصے سے غرا کے بولا، بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں پھاڑ سکتا وہ عہد نامہ۔ زہیر بن امیہ مخزومی پاؤں زمین پہ مار کے تن کے کھڑا رہا اور غصے سے ابو جہل کو تکنے لگا۔ مجلس میں بیٹھے لوگوں میں خسر پھسر ہونے لگی۔ بیٹھے ہوئے لوگوں میں ایک دم سے زمہ بن اسود غصے سے کندھے ہلاتا یک لخت کھڑا ہو گیا اور ابو جہل کو مخاطب کر کے بولا، ابو الحکم، تم غلط کہتے ہو، بکواس کرتے ہو۔ جس وقت وہ عہد نامہ تم نے لکھوایا، ہم اس وقت بھی اس سے خوش نہ تھے۔ بہتر یہی ہے کہ اب اسے پھاڑ دیا جائے۔ زمہ کی بات پہ بھی ابو جہل کچھ بولنے ہی والا تھا کہ ابو البختری نے گرہ لگائی، زمہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم نہیں مانتے اس عہد نامے کو، پھاڑ دیا جائے وہ۔ ابو جہل بڑ بڑ کر کے کچھ کہنے لگا تو بنو نفل کا سردار مطعم بن عدی اپنی ریشمی قبا کے بل سیدھے کرتے ہوئے بڑے ٹھاٹ کروفر اور روب سے اٹھا اور ابو جہل کی طرف چپ کرو کا اشارہ کر کے بولا، یہ تینوں سچ کہتے ہیں اور جو بھی ان کے خلاف کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے۔ سن لیا سب نے؟ تب اس سارے منصوبے کا روح رواں ہشام بن عمر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا کپ کپاتا اٹھا اور بلند آواز میں بولا، ہم اللہ کے حضور اس ظالم عہد نامے سے برات چاہتے ہیں۔ ابو جہل محفل کا یہ رنگ دیکھ کے غصے سے کپ کپانے لگا۔ اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، یہ سب پہلے کہیں طے کیا ہوا معاملہ لگتا ہے، تم سب نے کوئی سازش کی ہے، مگر یہ عہد نامہ کسی کو پھاڑنے نہیں دوں گا، اس پہ سب قبیلوں کے سرداروں کے دستخط ہیں۔ اسی محفل کے ایک کونے میں حرم کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے 69 سالہ بوڑھے سیدنا ابو طالب نے سب کی باتیں سن لیں، پھر محفل کی طرف رخ کیا۔ سب سردار ابو طالب کی طرف متوجہ ہوئے تو سردار ابو طالب نے کچھ کہنے کے لیے دائیں ہاتھ کی انگلی کھڑی کی۔ سیدنا ابو طالب بولے، تم لوگ جس معاہدے کو پھاڑنے اور نہ پھاڑنے پہ جھگڑ رہے ہو، اس کے بارے میں میرے بھتیجے الامین الصادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ قریش کے کئی رؤسا ایک ساتھ بولے۔ سیدنا ابو طالب بولے، میرا بھتیجا جسے آسمان سے خبریں آتی ہیں، اسے آسمان سے خبر آئی ہے کہ جس معاہدے کی تم بات کر رہے ہو، اس پہ خدا نے پہلے ہی دیمک مسلط کر دی ہے۔ ساری لکھی ہوئی تحریر اور تمہارے سرداروں کے دستخط سب دیمک نے چاٹ لیے ہیں۔ صرف اس کاغذ میں ایک لکھی بات بچی ہے، شروع اللہ کے نام سے۔ سارے ہجوم میں ایک بار شہد کے چھتے کی طرح بنبناہٹ ہوئی۔ پھر سیدنا ابو طالب نے ہاتھ کی ایک انگلی اوپر اٹھائی اور بولے، تم جانتے ہو، میں یا بنو ہاشم کا کوئی فرد ان 3 سالوں میں حرم کے اندر نہیں گیا۔ میں نے جو کہا وہ میں نے اپنے بھتیجے سے سنا ہے، جسے یہ خبر آسمان والے نے آسمان سے بھیجی ہے۔ اب اگر تو وہ بات سچ ہے تو لکھا گیا تمہارا عہد نامہ ختم ہو گیا، اور یہ بات غلط نکلی تو میں درمیان سے ہٹ جاؤں گا، تمہارا جو جی چاہے پھر تم کرنا، اور تم جانتے ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ ابو جہل کے علاوہ قریش کے سب سرداروں نے کہا، سردار، تم نے انصاف کی بات کی ہے، عہد نامے کا کیا حال ہے؟ سب یہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ مطعم بن عدی سب سے پہلے اٹھا اور کعبہ کے اندر گیا، اس کے ساتھ قریش کے کئی سردار گئے۔ سیدنا ابو طالب جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے مسکراتے رہے، جیسے جانتے ہو کہ آسمان سے اتری خبر کبھی بھتیجا غلط نہیں بتاتا۔ قریش کے سردار کعبے کی دیوار پہ لگے اپنے لکھوائے ہوئے عہد نامے کے پاس پہنچے تو سب کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ سارا عہد نامہ دیمک کھا چکی تھی، سارا کاغذ ختم ہو چکا تھا، صرف عہد نامے کے اوپر لکھی ایک سطر بسمک اللہم، شروع اللہ کے نام سے لکھا باقی تھا۔ عین وہی منظر جو سیدنا ابو طالب نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کے کہا تھا۔ قریش کے سرداروں کی گردنیں شرمندگی اور ندامت سے جھک گئیں۔ یہ 10 محرم کے دن کی بات ہے
اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت کا پیغام اترے 10 سال ہو چکے تھے۔ مشرکوں نے اپنی آنکھوں سے سیدنا ابو طالب کے منہ سے سن کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی عظیم نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ قرآن میں خدا نے اس کا ذکر بھی کیا۔ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ کہتے ہیں اسی وقت وہی 5 نیک فطرت قریشیوں نے اپنے گھوڑے، اونٹ نکالے، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، ہتھیار باندھ کے بھاگے شعب ابی طالب میں گئے اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کو عزت و آبرو کے ساتھ مکہ میں واپس لے آئے۔ سیدنا ابو طالب نے اسی دن شام کے وقت غلاف کعبہ پکڑ کے یہ دعا مانگی: اے اللہ، جن لوگوں نے ہم پہ ظلم و ستم کیا اور ہمارے ساتھ قرابت شکنی اور قطع رحمی کی اور ہماری آبرو کو حلال کیا، ان سے ہمارا بدلہ اور انتقام لے۔ خصائص کبریٰ میں ہے کہ سیدنا ابو طالب نے ایک قصیدہ بھی پڑھا جس کا ایک شعر تھا: کیا تو نہیں جانتا کہ وہ عہد نامہ چاک ہو گیا، اور جس شے سے اللہ راضی نہیں ہوتا وہ برباد ہو جاتی ہے۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔